مبارک مہینہ کہ جب ہم بالکل دہلیز پر پہنچیں گے اور ہم اس کے قریب پہنچیں گے، اور جیسے پہنچ چکے ہیں اس وقت، تو لا محالہ اس کی کوئی نہ کوئی تیاری ہونی چاہیے۔ اس کی تیاری ایک تو وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر مروج ہے، اور اس وقت اس تیاری کے آپ چاروں طرف مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ گھروں کو سودا سلف سے بھرا جا رہا ہوگا، جو چیزیں پہلے نہیں خریدی گئی اس کی فکر کی جا رہی ہے، فریج میں چیزیں ہونی چاہیے، گھر میں چیزیں ہونی چاہیے، سامان ہونا چاہیے پورا کا پورا۔ بعض گھروں کے اندر صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے رمضان کی آمد سے پہلے۔ یہ سب ضروری چیزیں، انسانی ضروریات ہے، اور لا محالہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور جو کرنا چاہیے اس میں اقتدار ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تو اس کی ایک حصی تیاری ہے۔ اس تیاری کا ایک حصہ ایک اور بھی ہے کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے جس رمضان کو آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلامی مہینے رات سے شروع ہوتے ہیں، غروب کے بعد اسلامی تاریخ بدلتی ہے، تو جب 29 شعبان ہو جائے، 29 شعبان کی عصر کو چونکہ اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ مہینہ 29 کا ہو تو اگلے دن رمضان شروع ہو جائے، تو 29 کی عصر کے بعد نہانا دھونا، اپنے کپڑے صاف پہننا، اور اہتمام سے اس کے لیے کسی اونچی جگہ کے اوپر، کسی چھت پر جہاں سے چاند نظر آنے کا امکان ہوگا جانا، اور چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنا، چاند ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ رمضان کے اہتمام میں داخل ہے۔ اس میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ جو وقت ہم ادھر ادھر سے خبریں حاصل کرنے میں لگا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ وقت ہم اس میں جو وقت ہو، اگر مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہی کوشش کرنی چاہیے کہیں ہمیں چاند دیکھنے کے اس عمل میں ہم سب شریک ہوں۔ یہ ایک مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے اور رہا ہے، اور اسی دیکھنے کے اوپر اس مہینے کا مدار بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت کا فرمایا ہے کہ دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر عید کرو۔ تو جو لوگ دیکھ لیتے ہیں تو انہی کے دیکھنے کے اوپر باقی لوگ اعتماد کرتے ہیں، لیکن دیکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اس دیکھنے کے عمل کو بالکل چھوڑ دیں اور فقط حسابات کی طرف چلے جائیں۔ اس لیے دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا چاہیے، اور یہ ایک ہماری ثقافت بھی ہے، ہماری تہذیب بھی ہے، اور مسلمانوں کی ایک مبارک عادت بھی ہے جو ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس پر اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسری کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات جس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے معاملات اور اخلاق کے ساتھ ہے، میں بھی رمضان المبارک کے فضائل کی طرف نہیں جا رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سے پہلے کرنے کے کچھ کام ہیں جس کے لیے ہمارے پاس وقت کم بچ گیا ہے، تھوڑا وقت رہ گیا، ہو سکتا ہے یہ گھنٹے ہوں یا ہو سکتا ہے یہ 1-2 دن ہو زیادہ سے زیادہ، تو اس کم وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ جل شانہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنی چاہیے، اللہ جل شانہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو مجھے اس مبارک مہینے میں داخل فرما رہا ہے، اس مہینے کے کتنے بیش بہا فضائل تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں۔ یا اللہ میں جو میری ایسے گناہ اور میری ایسی غلطیاں اور میری وہ نافرمانیاں، میرے وہ معاصی جس کی وجہ میں جو میرے اور اس مبارک مہینے کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہوں، جو اس مبارک مہینے میں میری بخشش اور میری مغفرت کی راہ میں حائل ہو جائیں، جو اس مبارک مہینے کی برکات کو حاصل کرنے میں اور اس کی روحانیت اور نورانیت کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹ بن جائیں، یا اللہ میں ان سارے کاموں سے اور ان سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور ہلکا پھلکا ہو کر میں سارے گناہوں سے تائب ہو کر یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر دست بدعا ہوں کہ تو مجھے میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے رمضان المبارک کو پورا وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ تو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ توبہ کرنے سے اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے ان گناہوں کے جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ، سوائے ان گناہوں کے جس کے ساتھ کسی بھی دوسرے انسان کا کوئی جانی یا مالی حق وابستہ ہو۔ وہ جب تک آپ اس کا وہ جانی یا مالی حق نہیں دیں گے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہوں اور میں کہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے فلانے کے پیسے کھا لیے ہیں تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ تو معافی اس وقت ہوگی جب پہلے اس کا حق ادا کیا جائے گا، اس کے پیسے واپس کیے جائیں گے،
اس کا حق پورا کرنے کے بعد اب اس جرم کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے کہ اللہ میں نے گناہ کیا تھا، میں نے غلط کام کیا تھا۔ تو جن چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، جو اللہ کے حق ضائع ہوئے ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو معصیتیں ہو گئی ہیں، اس پر تو اللہ جل شانہ سے معافی مانگی جائے اور رو رو کر مانگی جائے، گڑ گڑا کر مانگی جائے۔ توبہ کی جو شرائط ہیں کہ ایک تو توبہ کے اندر عزم پختہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، اور اللہ جل شانہ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ اس دعا کو کیا جائے۔ وہ دعا کی جتنی شرائط ہیں وہ ساری پوری کی جائے۔ ایک تو یہ کام ہے جو ہمیں رمضان شریف کے آنے سے پہلے کرنا ہے، تاکہ ہم ہلکے ہو جائیں۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہماری کمر پر اور ہمارے سر پر گناہوں کے انبار لدے ہوئے ہوتے ہیں، پشتارے لدے ہوئے ہوتے ہیں گناہوں کے۔ ہماری اگر جو ہماری روح ہے، ایک ہمارا جسم ہے، جو ہماری روح ہے وہ گناہوں کے بوجھ سے اس کی کمر دوہری ہوتی ہے، وہ گناہوں کے اس انبار تلے گویا دبی بھی سسک رہی ہوتی ہے۔ اس انبار کو کم کرنا چاہیے۔